أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة على أعدائهم أجمعين. يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة. أما بعد، قال مولانا الحسين عليه السلام: ما رأيت أصحابا أوفى وأبر من أصحابي. صدق مولانا الحسين عليه السلام. اس مجلس اعزاء کی قبولیت، اس کے ساتھ ساتھ تمام مجالس اعزاء جو اس سال ایام اعزاء میں ہم نے منعقد کیے ہیں، تمام مجالس اور عزاداریوں کی قبولیت کے لیے زندگی کی ابتدا سے اس مجلس اعزاء تک جو کام بھی ہم نے اہل بیت کی محبت اور خدا کی عبادت میں انجام دیا ہے، تمام اعمال اور عبادات کی قبولیت کے لیے اسی طرح کی نیک توفیقات ہماری زندگیوں میں، زندگی کے آخری سانس تک، ہمارے بچوں میں، ہمارے نسلوں میں قیامت تک باقی رہنے کے لیے، زمانے کی گمراہیوں سے، انحرافات سے ہم سب کی حفاظت کے لیے، ہم سب کی عاقبت بخیری کے لیے، دنیا میں جہاں کہیں پر بھی اہل بیت کے چاہنے والے زندگی کر رہے ہیں، سب کی جان مال، عزت و آبرو کی حفاظت، تمام مومنین اور مومنات کی دلی مرادوں کے پورا ہونے، مخصوصاً حاضرین مجلس کی دعاؤں اور دلی حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے صلوات پڑھ محمد و آل امام زمانہ کی سلامتی اور امام زمانہ کے ظہور کے لیے صلوات پڑھ محمد و آل اصحاب امام حسین علیہ السلام کی پہچان ان مجالس کا عنوان ہے۔ آج انشاءاللہ ایک اور صحابی کا تذکرہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے اور ان کے حوالے سے کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جس عظیم صحابی کا ذکر آج کرنے کا ہم نے ارادہ کیا ہے، اس صحابی کا نام ہے وہب ابن وہب قلبی، جو وہب قلبی سے مشہور ہیں۔ آپ کا نام بھی وہب، آپ کے والد کا نام بھی وہب ہے، وہب ابن وہب قلبی۔ اس نام سے پتہ چلتا ہے، یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے، کتابوں میں لکھا نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی دنیاوی زندگی کا جو طریقہ ہے، جس بات کو ہم دیکھتے ہیں اپنے آنکھوں سے، تجربہ جو ہمارے سامنے ہے، مرحومین کا نام بچوں کے لیے رکھتے ہیں، زندوں کا نہیں رکھتے۔ اگر دادا زندہ ہے تو پوتے کو وہی نام نہیں رکھتے، اگر باپ زندہ ہے تو بچے کو وہی نام نہیں رکھتے۔ اس وقت باپ کا یا دادا کا یا نانا کا یا چاچا کا کوئی نام اپنے بچوں کو رکھتا ہے جب ان کا انتہا کچھ بدل کے رکھ سکتے ہیں۔ مثال دادا کا نام ہے محمد حیدر، پوتے کا نام رکھے علی حیدر، مشکل نہیں۔ برابر کا نام اسی وقت رکھا جاتا ہے جب ان کا انتقال ہو چکا ہو، اور یہ اچھی بات بھی ہے، ہونا چاہیے تاکہ مرحومین یاد رہیں اور مرحومین کا ذکر جو ہے گھروں میں باقی رہے۔ یہ ہے سب جگہ پر اور اس کو برقرار بھی رکھنا چاہیے۔ تو جناب وہب کا نام وہب، باپ کا نام بھی وہب، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ جناب وہب جب پیدا ہوئے ہیں تو ان کے والد زندہ نہیں تھے، تو ان کی ماں نے اپنے بچے کو اپنے شوہر کا نام رکھا وہب۔ تو تاریخ میں جو لکھا ہوا ہے نام وہب ابن وہب، وہب فرزند وہب۔ تو جناب وہب جس فیملی میں پیدا ہوئے، کرسچن فیملی، مسیحی فیملی میں پیدا ہوئے اور مسیحی فیملی ہی میں بڑے ہوئے۔ امام حسین سے ملاقات تک مسیحی ہی تھے، امام سے ملاقات کے بعد آپ نے مسیحیت سے
صحیح اسلام کو اپنایا، مذہب شیعہ کو اپنایا، نہ صرف مذہب شیعہ کو اپنایا بلکہ امام کے ساتھ کربلا گئے اور اپنی جان قربان کی۔ یہاں پر جو واقعہ لکھا گیا ہے، جو تفصیل لکھی گئی ہے کہ امام کی ملاقات جو جناب وہب سے راستے میں ہوئی، وہ ملاقات کیسے تھی؟ وہب کیا ارادے سے وہاں پر آئے تھے؟ اس لیے کہ وہب رہنے والے تھے مکہ اور مدینے کے اطراف، کوفے کے درمیان کیا کرنے گئے تھے؟ وہاں پر جو امام سے ملاقات ہوئی کوفے کے راستے میں، وہاں ملاقات کے لیے جو وہب وہاں سے گزرے ہیں، اس کا واقعہ کیا ہے، پیچھے ماجرا کیا ہے؟ تو کہتے ہیں جب وہب 25 سال کے ہو گئے تو ماں نے وہب کو مسیحیت کے اصول پر تربیت کی۔ دیکھیں، مسیحیت، یہودیت اگر خدا کی نازل ہونے والی تورات اور انجیل کی پابندی رکھیں تو آج جو مسیحیت اور یہودیت ہمیں نظر آ رہی ہے ایسے نظر نہیں آئے گی، اس لیے کہ اللہ نے کسی بھی شریعت میں شراب کو جائز نہیں رکھا، لیکن آج مسیحی اور یہودیوں کی پہچان ہی ان چیزوں سے ہے۔ پردہ ان کے یہاں بھی ہے۔ آج ہی نماز ادھر گزر ہو رہا تھا، یہ سامنے جو چرچ ہے یا جہاں پر جب وہ لوگ عبادت کے لیے بیٹھے تو دوپٹے سروں پر ڈالے ہوئے ہیں۔ یہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ دوپٹے سروں پر ڈال کر ان کے عبادت کے لیے یا ان کے اعمال کے لیے بیٹھنا یہ ان کا اصول ہے۔ یہ صرف عبادت کے وقت باقی نہیں رکھنا ہے بلکہ پوری زندگی میں۔ ایک نام ہم آپ کو بتائیں گے، جوانوں سے گزارش ہے آپ جائیں، تھوڑا سا ہماری گزارش ہے ضرور دیکھیں اس بات کو، مجلس کے بعد جب آپ گھر جائیں گے گوگل میں سرچ کریں جویس لادور یا لاہور یہودی، اگر ان کو دیکھیں گے تو ان کی عورتوں کو دیکھ کر آپ ایسے سوچیں گے کہ جیسے حزب اللہ کی عورتیں ہیں، یہ جیسے ایران کی عورتیں ہیں۔ یہ یہودیوں کا ایک فرقہ پردے کا اتنا پابند ہے کہ شاید ہمارے بھی مذہب کے رہنے والے ان کے پردے کو دیکھ کر شرم کریں کہ اگر یہ ایسا پردہ کر رہے ہیں تو ہم جو کر رہے ہیں وہ کیا ہے۔ تو پردہ ان کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے، نیکیاں ان کے پاس بھی ہیں، ہمارے پاس بھی ہیں۔ جائیں آپ دیکھیں مسیحیت کے کرسچینٹی کے جو مین اصول ہیں، جیسے ہم کو اصول دین اور فروع دین پڑھائے جاتے ہیں، جہاں تک ہم نے اپنی کلاسز میں پڑھا ان کو یہ بتایا جاتا ہے چوری نہیں کرنا، لوگوں کو تکلیف نہیں دینا، سب کے لیے سکون کا ماحول فراہم کرنا، ہیلپنگ نیچر رکھنا، یہ سب چیزیں جو ہے ان کو سکھائی جاتی ہیں۔ البتہ جب وہ ان کے لیے ایک اور غلط چیز بھی رکھی گئی ہے جو خطرناک ہے، وہ غلط چیز یہ ہے کہ تم جو بھی کام کرو کرنے کے بعد آ کر وہ کرسچینٹی کا ایک غسل ہوتا ہے، ایک نہلانا ہوتا ہے، وہ نہلا دیں تو سارے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے، چاہے آپ کسی کا قتل بھی کر دیں، چاہے کسی کو لوٹ بھی لیں، وہ چیز واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ غسل کرنے سے وہ پاک ہو جائے گی۔ اس چیز نے بہت سارے کاموں میں ان کو جرأت دے دی کرنے کے لیے، کا کام کریں گے جائیں گے نہا لیں گے، بات ختم۔ غسل مقدس نام دیا جاتا ہے پاک غسل، جو پاک کر دیتا ہے۔ تو جناب وہب کی ماں نے اپنے بچے کو تربیت کی تھی مسیحیت کے صحیح اصولوں پر۔ مسیحیت کے صحیح اصولوں پر تربیت کرنے کے بعد ہر ماں باپ کا یہ ایک درد ہوتا ہے کہ اپنے بچے کے لیے، میرے دیندار بچے کے لیے ایک دیندار بہو لاؤں، جو فکر میرے بچے کی ہے اسی فکر کی ملتی جھلتی میرے گھر میں ایک دلہن آئے، ایسا گھرانہ ملے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ملیں گی تو پھر بہت سارے پریشانیوں کا جو ہے سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اگر فکریں نہیں ملتی، اگر عادتیں نہیں ملتی، تو ہماری ایک ٹیچر تھی، خدا جنت نصیب کرے، جب ہم اسکول پڑھتے تھے، بہجت مس نام تھا ان کا، ٹیچر ہمارے کرناٹکا کی رہنے والی۔ جس وقت ہم لوگ شروعات میں اسکول پڑھتے تھے تو اس وقت جو ٹیچرز تھے سارے دیندار، اتنا پردے کا وہ لوگ، ہمارے ٹیچرز جو ہے جو فیمیلز تھے اتنی پابندی رکھتے تھے۔ یہی ٹیچر ہماری ایک مرتبہ
اسکارف ان کا ڈھیلا ہونے کی وجہ سے وہ کھول کر صحیح کرنا چاہ رہی تھی. ایک غیر مسلمان نے ان کے بالوں کو دیکھ لیا تو کلاس میں بیٹھ کر آدھا گھنٹہ روئی تھیں وہ کہ میرے چہرے کو, میرے بالوں کو ایک نامحرم نے دیکھ لیا, ایک غیر قوم نے دیکھ لیا. لیکن اتفاق سے اس ٹیچر کی شادی جو فکر نہیں ملنے والی گھرانہ تھا وہ گھرانے میں کر دی گئی, جس گھرانے میں نہ حجاب کی پابندی, نہ پردے کا کوئی خیال. سارا گھرانہ, بہو بیٹی, سارے فیملی والے پردے کا خیال نہیں کرتے تھے. تو یہ ایک گئی پردے والی. تو شروعات میں ان کو یہ کہا گیا کہ آپ بھی چھوڑ دیں, جیسے ہم ہیں ویسے ہو جائیں, شادیوں میں آئیں تو بغیر پردے کے, پروگرامز میں جائیں تو بغیر پردے کے. جب انہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا تو افسوس کہ ان کا مرڈر کر کے پانی میں ڈال دیا گیا, قتل کر دیا گیا ان کا. جب فکریں نہیں ملتے, طلاق کا بھی جو خدا نہ کرے کہیں نوبت آتی ہے تو فکروں کے نہیں ملنے سے ہے, عادتوں کے نہیں ملنے. جو وہب کی ماں نے چاہا کہ اپنے بیٹے کے لیے ایک دیندار, فکر جمنے والی, عادتیں جمنے والی بہو تلاش کریں. جس ایریا میں وہ رہتے تھے, ایریا کے لوگوں کو جانتے تھے, گھروں کو پہچانتے تھے, انہوں نے دیکھا کہ میرے بیٹے کی مناسب لڑکی اس ایریا میں مجھے نظر نہیں آتی. مکے سے سفر کر کے کوفے کے ایک مسیحی بستی میں گئی. جانے کے بعد اپنے بیٹے کے لیے اس کے مناسب, اس کے فکر سے جمنے والی ایک بہو تلاش کی. شادی ہوئی. شادی ہونے کے بعد واپس گھر جا رہے تھے, راستے میں امام حسین سے ملاقات ہوئی. جب امام سے ملاقات ہوئی تو امام کی ملاقات کا انداز یہ لکھا گیا ہے کہ امام نے دیکھا کہ ایک خیمہ ہے, جس خیمے میں 2 عورتیں اندر باہر آنا جانا کر رہی ہیں, کوئی مرد ساتھ نہیں ہے. تو امام خود اپنے پیروں سے چل کر اس خیمے کے قریب گئے. جانے کے بعد ان سے کہا کہ اس جنگل میں, اس بیابان میں تنہا آپ 2 عورتیں کیا کر رہی ہیں؟ کہا کہ ہمارا بیٹا بھی ہمارے ساتھ ہے, پانی ختم ہو گیا ہے, وہ پانی تلاش کرنے کے لیے گیا ہے, پانی لے کے آ جائے گا. جب ان 2 عورتوں کو اور ان کو پانی کے لیے تلاش کرنے کی بات امام نے سنی تو امام نے کچھ نہیں کہا. آپ کا بیٹا آ جائے تو کہیں کہ حسین نے تم کو بلایا ہے. اتنا کہہ کر امام چلے گئے اپنے خیمے میں. بچہ پانی لے کر آیا, جناب وہب پانی لے کر آئے. پانی لے کر آنے کے بعد ماں نے پانی مانگ کر کہا بیٹا اندر آنے سے پہلے وہاں جاؤ. ایک شریف, نجیب, باعزت آدمی آیا تھا جو درد رکھنے والا تھا, ہماری خیریت پوچھنے آیا, یہاں پر ہمارا حال پوچھنے آیا. انہوں نے کچھ نہیں کہا, کہیں کہ صرف آ کر کہیں کہ مجھ سے ملاقات کریں. جناب وہب گئے. جانے کے بعد کچھ دیر امام کی خدمت میں بیٹھے, مختصر وقت. واپس آنے کے بعد کہا کہ اماں آپ گھر جائیں, میں امام کے پاس جا رہا ہوں, میں اب امام کے ساتھ ہو جاؤں گا. بیٹا کیا کرنا ہے؟ امام نے کہا ہے کہ کربلا جانا ہے اور کربلا میں جان قربان کرنا ہے رسول کے دین کے لیے. تو ماں نے ایک جملہ کہا. ماں نے کہا کہ بیٹا جس چہرے کو تو دیکھ کر اپنا عقیدہ بدل دیا, پہلے میں نے دیکھا ہے. اس نورانی چہرے کو پہلے میں نے دیکھا, دل میں میرے وہ نور اتر گیا, وہ محبت اتر گئی, وہ چہرہ اتر گیا. اب میں چھوڑ کر جاؤں تجھے, میں بھی ساتھ چلوں گی. تو جناب وہب کی نئی دلہن جو لے کر گھر جا رہے تھے, اس نے کہا اگر وہب جیسا آدمی کسی کی بات مان لے تو مجھے یقین ہے کہ وہ حق ہے, میں بھی ساتھ چلوں گی. دلہن, ماں اور وہب تینوں امام حسین کے ساتھ کربلا آئے. اب یہاں پر ایک سوال ہے, امام کو معلوم تھا کہ یہ مسیحی ہیں, پھر بھی کیوں امام نے دعوت دی؟ ایک مسیحی آدمی کو, اب ہم مجلس میں آنا چاہیں, ممکن ہے کوئی اپنے بندے کو جو اہل بیت کا چاہنے والا ہے, ہم پہچانے, کہیں بھائی مجلس ہے چلو. ہم اپنے اہل سنت بھائیوں کو دعوت نہیں دیتے, مسیحیوں کو تو دور کی بات کہ چلیں بھائی مجلس میں, ہم دعوت نہیں دیتے ہم. لیکن امام نے جناب وہب کو جا کر خود جا کر امام نے کہا کہ آپ آئیں. امام کے بارے میں اور رسول کے بارے میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے. امام کی زندگی اور ہدایت کا جو طریقہ رہا ہے, طبیب
دوار بطبہ، نبی وہ ہے جو بیمار کے آنے کا انتظار نہیں کرتا بلکہ خود بیمار کے پاس چلا جاتا ہے۔ آئیں گے لوگ انتظار نہیں کرتے بلکہ خود امام دیکھتے ہیں کہ کہاں پر گنجائش ہے آدمی کے پاس، کون سدھر سکتا ہے، کون سنبھل سکتا ہے، کون ہدایت پا سکتا ہے، امام خود اس کے پاس جاتے ہیں۔ امام خود چل کر گئے۔ تو امام کا وہب قلبی کو دعوت دینا اور وہب کا دعوت مان لینا، ان دو چیزوں سے ہم کو کیا پتہ چلتا ہے؟ پہلی بات یہ کہ اگر ہم آپ سے سوال پوچھیں ہمارا امام دنیا کا امام ہے یا شیعوں کا امام ہے؟ جواب کیا ہے؟ دنیا کا امام ہے، شیعوں کا امام نہیں ہے۔ ہم امام کی امامت کا اقرار کر رہے ہیں، یہ الگ مسئلہ۔ ہم کہہ رہے ہیں ہم امام کے، امام یہ نہیں کہتے کہ ہم شیعوں کے۔ ہاں، شیعوں پر ایک لطف خاص امام کا ہے۔ خدا امام اپنے ایمان رکھنے والوں پر لطف خاص کرتے ہیں۔ جیسے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دو صفت اللہ کے یاد کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ترجمہ کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ رحمان کا معنی بھی مہربان، رحیم کا معنی بھی مہربان، تو دونوں کا معنی مہربان ہے، تو فرق کیا ہوا؟ رحمان اور رحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن بھی رحم کرنے والا، الرحیم بھی رحم کرنے والا۔ امام سے پوچھا کسی نے کہ مولا دونوں کا معنی رحم کرنے والا ہے تو فرق کیا ہے؟ امام نے فرمایا رحمان اور رحیم میں سے ایک دنیا والوں کے لیے ہے، دوسرا صرف مسلمانوں کے لیے۔ کچھ اللہ کی نعمتیں ہیں جو سارے انسان اللہ کی مہربانی سے فائدہ لے رہے ہیں، کچھ نعمتیں ہیں جو اللہ کے خاص بندے اس سے فائدہ لے رہے ہیں۔ امام نے سمجھانے کے لیے بتایا سورج کی روشنی سے دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے یا مسلمان؟ دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے، تو سورج کو کون طلوع کر رہا ہے، کون غروب کر رہا ہے؟ خدا۔ تو یہ خدا کا لطف عام ہے انسانوں کے لیے۔ سورج مسلمان بھی لے گا، غیر مسلمان بھی لے گا، مومن بھی لے گا، کافر بھی لے گا، نیک بھی لے گا، برا بھی لے گا۔ بارش صرف نیک لوگوں کے لیے نہیں ہے بلکہ نیک لوگوں کے لیے بھی ہے، برے لوگوں کے لیے بھی ہے۔ سبزیاں، میوے، اناج، یہ خدا کا لطف عام ہے۔ ایک آیت ہے قرآن میں، سورہ تکاثر کی آخری آیت ہے، یومئذ لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن خدا نعمتوں کا سوال کرے گا۔ لتسألن یومئذ عن النعیم، خداوند عالم ضرور بالضرور سوال کرے گا قیامت کے دن نعمتوں کا۔ چھٹے امام کا گزر ہو رہا تھا مسجد کے قریب سے، ابو حنیفہ جو اہل سنت حنفی فرقے اور مسلک کے امام ہیں، تفسیر پڑھا رہے تھے، قرآن کی کلاس پڑھا رہے تھے، لوگوں سے بیٹھ کر کہنے لگے روٹی کتنی کھا رہے ہیں تھوڑا تھمل کے کھاؤ، چاول کتنا کھا رہے ہو دیکھ دکھا کے کھاؤ، پانی کتنا پی رہا ہے حساب سے پیو، اس لیے کہ اللہ کو جواب دینا پڑے گا، کتنی روٹیاں کھائیں، کتنا چاول کھایا، کتنا پانی تم نے پیا، کتنے میوے کھائے، کتنے سبزیاں کھائی، حساب دینا پڑے گا۔ بے رویہ نہ کھاؤ، دیکھ دکھا کے کھاؤ۔ جب امام نے یہ تفسیر اور یہ ترجمہ اور یہ سبق پڑھاتے ہوئے سنا، اندر گئے کہ جناب ابو حنیفہ جب قرآن آتا نہیں ہے تو پڑھاتے کیوں ہو؟ معنی غلط سکھا رہے ہو لوگوں کو، مفہوم غلط سکھا رہے ہو لوگوں کو۔ جب تک تمہیں تسلط نہ ہو، جب تک تمہارے اندر بات علم نہ ہو، تب تک آگے نہ جائیں پڑھانے کے لیے۔ کہا پھر کیا معنی ہے مولا؟ اس بات کا کیا معنی ہے کہ خداوند عالم قیامت کے دن نعمتوں کا سوال کرے گا؟ امام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر کوئی مہمان تمہارے گھر آ جائے،
مہمان کھا کر اٹھ کر جانے کے بعد تم بیٹھ کر گنتے رہو 1 روٹی 2 3 4 کتنے کھا رہا ہے یہ میزبان. مہمان کیا کہے گا میزبان کو؟ کتنا کنجوس آدمی ہے یہ، کتنا بخیل آدمی ہے یہ، کتنا بے حیا بے غیرت آدمی ہے. ایک تو دعوت دیتا ہے، دعوت دینے کے بعد کھانے پر نگاہ رکھ کے گنتا رہتا ہے. شرم نہیں آتی اس کو؟ دوبارہ جائے گا وہاں پر؟ نہیں جائے گا. اس کو اچھا کہے گا؟ نہیں کہے گا. تو کہا کہ جب عام انسان روٹیوں کا حساب نہیں رکھتے تو خدا خلق کرنے کے بعد روٹیوں کا حساب رکھے گا؟ شرم نہیں آتی تجھے سکھاتا ہے؟ کہا پھر کون سی نعمت ہے مولا جس کا اللہ سوال کرے گا؟ تو امام نے فرمایا کہ خداوند عالم قیامت کے دن ولایت علی کا سوال کرے گا. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. خدا سوال کرے گا کہ غدیر کو رسول نے اتنا صاف بتایا تھا، کیوں تم نے تسلیم نہیں کیا؟ کیوں تم نے قبول نہیں کیا؟ تو جناب وہب کلبی، جناب وہب اصول امام سب کے ہیں. امام صرف انسانوں کے نہیں، صرف شیعوں کے نہیں، امام سب کے. جب امام سب کے ہو گئے تو امام ہدایت سب کو کریں گے، صرف شیعوں کو نہیں. ایک لطف خاص رہے گا خدا کا. خدا کا جو ہم نے کہا کہ سورج، بارش، یہ نعمتیں خداوند عالم کی سارے کافر غیر کافر استعمال کر رہے ہیں. جو نعمتیں خدا کی خاص ہیں، جس سے صرف اللہ کے نیک بندے استفادہ کر رہے ہیں، وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ نماز، تلاوت قرآن، مجلس، جشن، ذکر اہل بیت، نبی کا ذکر. یہ مسلمان کر رہے ہیں غیر مسلمان کر رہے ہیں؟ یہ صرف اللہ کی خاص نعمت ہے اپنوں کے لیے. تو وہ بھی نعمت، یہ بھی نعمت. مجلس میں آنا بھی بہت بڑی نعمت ہے. اگر آپ دعاؤں میں دیکھیں رزق کیا ہے؟ رزق کا جب ہم عنوان سنتے ہیں تو فوراً ہمارے ذہن میں کھانے پینے کی چیزیں آ جاتی ہیں. اللہ تمہارے رزق میں برکت دے، مطلب تمہاری کمائی زیادہ ہو جائے، اچھا خاصا کھاتے رہو، یہ فکر آتی ہے. رزق کا معنی صرف یہ نہیں ہے، رزق کی ایک قسم ہے یہ، لیکن رزق پورا یہی نہیں ہے. رزق کا معنی کتابوں میں کیا لکھا گیا ہے؟ ہر وہ چیز جو انسان کے سکون کی زندگی کے لیے ضرورت ہے، وہ رزق ہے. سکون کی زندگی، آرام کی زندگی آدمی کو گزرنے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے وہ ساری چیزیں رزق ہے. ٹھیک، اچھا پڑوسی رزق، نیک اولاد رزق، ذمہ دار ماں باپ رزق، ملک میں سکون، اطمینان، تسلی رزق. ابھی 2 سال پہلے جو ہم نے مصیبت جھیلی ہے، ایک رزق ہوا میں ایک مختصر سے وائرس نے کتنا پریشان کیا ہم کو. تو سکون کی سانس رزق ہے، جس کے چلے جانے سے ہم نے کتنی مصیبتیں اٹھائی. تو رزق ہر وہ چیز ہے جو انسان کے اطمینان اور سکون کی زندگی کے لیے ضرورت ہے. ابھی آپ اور ہم دعاؤں میں پڑھتے ہیں اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود. پروردگارا امام حسین کی شفاعت کا رزق قبر کی پہلی رات میں ہم کو عطا کر. شفاعت امام حسین بھی رزق ہے. جو جملہ استعمال کر رہے ہیں اللہم ارزقنا، پروردگار ہم کو رزق عطا فرما. کیا رزق مانگ رہے ہیں؟ زیارت الحسین فی الدنیا، امام حسین کی زیارت کا رزق عطا فرما. شفاعت الحسین یوم الورود، امام حسین کی شفاعت کا رزق عطا فرما. تو رزق ہر وہ چیز جو انسان کے سکون کی زندگی کے لیے ضرورت ہے. تو امام جس طرح سے اللہ عام بندوں پر ایک نگاہ رکھتا ہے، خاص بندوں پر ایک نگاہ رکھتا ہے، امام بھی اللہ کی طرح ایک عام دعوت ہوتی ہے سب کے لیے. امام کی ایک خاص ہدایت ہوتی ہے صرف اپنوں کے لیے. تو جناب وہب کے پاس امام کیوں گئے؟ اس لیے کہ امام صرف شیعوں کا امام نہیں ہے، انسانوں کا امام ہے. یہ جملہ ہم بار بار کہتے رہتے اپنے تقاریر میں جب بھی مناسبت آتی ہے.
غدیر میں علی کی ولایت کو غصب کر کے شیعوں پر ظلم نہیں کیا ہے، انسانوں پر ظلم کیا ہے۔ اس لیے کہ اگر علی کی ولایت دنیا میں ہوتی، آج جتنی دنیا نے ترقی کی ہے، ترقی اس کے ہزاروں گنا کر گئی ہوتی اگر علی کی ولایت پر دنیا چل گئی ہوتی۔ جو اصول، جو علم، جو ترقی کی باتیں مولا نے بتائی ہیں، اہل بیت نے بتائی ہیں، یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ان کے ہاتھ میں دنیا کی باغ ڈور حکومت دے دی گئی ہوتی تو کتنا ترقی کرتے۔ تو امام گئے ہیں اس لیے کہ انسانوں کے امام ہیں، تو امام نے جا کے وہاب کو دعوت دی، وہاب نے قبول کر لی۔ وہاب اتنا جلدی کیوں قبول کر لیے مسیحی ہوتے ہوئے؟ تو یہاں سے ایک بات جو ہم لوگوں کے لیے بہت ہی ہوشیار رہنے کے لیے سننی چاہیے، سمجھنی چاہیے۔ آج ہم لوگ 12ویں امام کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں۔ حدیثوں میں ہے کہ اگر 12ویں امام آ جائیں، پہلے لبیک کہنے والوں میں شیعوں سے زیادہ دوسرے ہوں گے۔ شیعہ جتنا جلدی لبیک کہیں گے، دوسرے لوگ اس سے زیادہ جلدی لبیک کہیں گے۔ مولانا کیا یہ پاسبل ہے؟ وہاب نے کر کے بتایا پاسبل ہے۔ وہاب نے مانا یا نہیں مانا؟ 10 منٹ میں جہاں پر کچھ مسلمان رات بیٹھ کر سمجھایا، گھنٹوں کے امام نے خطبے دیے، مسلمانوں میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں آئی۔ وہاب نے ایک ملاقات میں اسلام قبول کر کے بتایا، جیسے میں نے قبول کیا ویسے میرے چاہنے والے بھی قبول کریں گے، امام آ جائیں۔ لیکن کیا سب قبول کریں گے؟ نہیں۔ ہم لوگوں میں کون امام کی آواز پر جلدی لبیک نہیں کہیں گے؟ جو لوگ اور دوسرے مذہب کے کون لوگ جلد مذہب قبول کریں گے، امام کی آواز پر لبیک کہیں گے؟ مثال سے بات کو واضح کریں، اگر آپ میں سے، ہم میں سے کوئی بھی بندہ ٹریفک رول ریگولیشن کو فالو کرنے کی عادت بن گئی اس کی، چاہے پولیس دیکھے یا نہ دیکھے، سی سی ٹی وی کیمرہ ہو یا نہ ہو، اپنی سیکورٹی کے لیے، لوگوں کی سیکورٹی کے لیے قانون کی پاسداری اور قانون کی عزت دیتے ہوئے آدمی فالو کرتا ہے سگنل، ٹریفک سگنلز، تو یہ آدمی کو آپ چنئی سے لے جا کے بنگلور میں چھوڑ دیں، وہاں بھی فالو کرے گا یا نہیں کرے گا؟ بنگلور سے لے جا کے آپ کربلا میں چھوڑ دیں، فالو کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ اس کو عادت بن گئی ہے قانون کی پیروی کی۔ اب اس کو جو بھی حکومت میں لے جا کے چھوڑ دیں وہ قانون کی پیروی کرے گا۔ اب جو گورنمنٹ ہے وہ رہے تب بھی پیروی کرے گا، گورنمنٹ بدل کے دوسری گورنمنٹ آ جائے، اس لیے کہ اس نے اپنی عادت بنا لی ہے، اس بات کو اس نے طے کر لیا نہیں جانا ہے، وہ آدمی پیروی کرتا رہے گا۔ لیکن اگر اسی کے برخلاف کوئی یہاں پر ہی سگنل فالو نہیں کرتا، کوئی بھی قانون کی پیروی نہیں کرتا، اس کو لے جا کے دنیا کے جس کونے میں بھی چھوڑ دیں، جہاں موقع ملے گا وہاں مار دے گا آڑے، جہاں موقع ملے گا، عادت بن گئی ہے اس کو قانون توڑنے کی۔ وہاب نے کیوں جلدی اسلام قبول کیا؟ اس لیے کہ وہاب کی ماں نے قانون کی پیروی کی عادت بچپن سے ڈال دی تھی۔ بس امام نے فرمایا کہ وہاب تمہارے اندر قانون کی پیروی ہے، لیکن جس قانون کی پیروی کر رہے وہ قانون صحیح نہیں ہے۔ امام نے کچھ نشانیاں بتائی، قانون پر عمل کرنے والا انسان بس ایک قانون کو چھوڑ کر دوسرے قانون میں آ گیا، لیکن جہاں پر مسلمان تھے وہ قانون کے خلاف چل رہے تھے۔ قانون کے خلاف جانے والا آدمی قانون کے دائرے میں آنا چاہے مشکل ہوگا۔ اب اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ہمارے زندگیوں کے رسم و رواجوں پر تھوڑا سا ہم کو سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا چاہیے۔ جب ہمارے زندگیوں کے رسم و رواجوں میں ہم زیادہ مصروف ہو جائیں گے تو ان رسم و رواجوں کے خلاف اگر آ کر امام بتائیں کہ یہ رسم و رواج تمہارا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ہم کو عادت بن گئی ہے کرتے کرتے، سوچیں گے کہ مولا دیکھیں گے یہ بات اب چھوڑیں دوسرے کاموں کو کریں، تو ہم قانون کے خلاف جائیں گے تو امام کو جلد لبیک نہیں کہیں گے، قانون کے دائرے میں رہیں گے تو جلد لبیک کہیں گے۔ کہتے ہیں کہ
ایک مسیحی راستہ چل رہا تھا. مسیحیوں کا پہلے قانون تھا, پتہ نہیں اب ہے یا نہیں, سیٹرڈے ان کا ہالیڈے, جیسا جمعہ ہمارا مقدس دن ہے, مسیحیوں کا سنیچر کا دن, سیٹرڈے کا دن ان کا مقدس دن. قرآن میں آیت ہے کہ اللہ نے قانون بنایا تھا مسیحیوں کے لیے کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار مسیحیوں کے لیے حرام ہے. ایک واقعے کی وجہ سے اللہ کا قانون آیا تھا. تو مسیحی شروعات میں ہفتے کے دن شکار نہیں کرتے تھے, ہفتے کے دن جاتے گھومنے. تو ہفتے کے دن جب گھومنے کے لیے دریا کے کنارے جاتے تو ان کے آنکھوں کے سامنے مچھلیاں اچھلتی ہوئی نظر آتی, اس لیے کہ مچھلیوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ ہفتے کا دن ہمارے سکون کا دن ہے, ہمارے آزادی کا دن ہے. تو پانی کے اوپر آ کر کھیلتی تو ان کو تھوڑا سا یہ فکر آنے لگی کہ بھائی ہفتے کے دن تو بہت آسانی سے مل جائیں گے. یہ چھپ چھپ کر آ کر شکار کرنا شروع کر دیتے تھے. جب چھپ کر آ کر شکار کرنا شروع کر دیا انہوں نے, تو ایک مسلمان نے دیکھا کہ ایک مسیحی بیٹھ کر ہفتے کے دن, سنیچر کے دن مچھلی پکڑ رہا ہے. ماہ رمضان تھا. مسلمان نے کہا کہ بھائی شرم نہیں آتی تم کو, ہفتے کے دن اسلام تمہارے دین کے خلاف تم کام کر رہے ہو. تو ایک نگاہ مسیحی نے دیکھی, کچھ چبانے کے آثار نظر آ رہے تھے. کہا کہ جناب ماہ رمضان ہے, آپ کیوں کھا رہے ہیں؟ آپ اپنے اسلام کے, اپنے دین کے خلاف ہیں, ہم اور دونوں بھائی ہیں. آپ کے خلاف ہیں, ہم ہمارے خلاف ہیں. جب ایسا آدمی رہے گا قانون کے خلاف جانے والا, جلد قبول نہیں کرے گا. تو جناب وہب نے کیوں قبول کر لیا؟ اس لیے کہ ماں نے ایسی تربیت کی تھی کہ بیٹا تم کو اصول کی پابندی رکھنی ہے, اصول کے خلاف نہیں جانا, اصول کی پابندی رکھیں. ایک فکر, ایک غلط اصول کو امام نے ہٹا کر صحیح اصول دے دیے, آ کر وہب نے قبول کر لیا. تو 12ویں امام بھی جب آئیں گے تو جو آج مسیحی یا غیر مسلمان مذاہب کے لوگ جو اپنے مذہب کے پابند ہیں, جو اپنے مذہب کے اصول پر چلتے ہیں, جب امام آئیں گے بس ان اصولوں سے ہٹ کر ان اصولوں میں آنا ہے ان کو, اس لیے کہ قانون اور اصول کی پابندی ان کے زندگی میں ہے, جلدی کر لیں گے. لیکن اگر کوئی شیعہ ہو کر بھی, کوئی مسلمان ہو کر بھی, مولا امیر المومنین کا ایک واقعہ ہے کہ جنگ صفین, جب امام جنگ صفین کے لیے گئے تو واپسی کے وقت جنگ صفین کے بعد کربلا پہنچے امام, خیمہ لگایا آرام کرنے کے لیے کربلا میں. بیٹھ کر امام نے آنسو بہانا شروع کر دیے. اصحاب قریب آئے, کہا مولا یہاں بیٹھ کر کسی بھی واقعے کے رونما ہوئے بغیر آنسو بہانے کی وجہ کیا ہے؟ امام نے ایک جگہ پر ہاتھ رکھ کر فرمایا, یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرا حسین خون میں تڑپے گا, میرا حسین یہاں پر خون میں تڑپے گا. مولا یہ کب کا واقعہ آپ بتا رہے ہیں, کب ہوگا, کیا ہوگا, یہ کون سی بات آپ بتا رہے ہیں؟ جو آدمی آ کر جس نے امام سے سوال کیا, امام نے اس آدمی سے کہا کہ یہی جگہ ہوگی جہاں پر تو کھڑا ہوا ہے, سن 61 ہجری ہوگی, تو یزیدی لشکر میں ہوگا, میرا حسین اسی جگہ پر کھڑے ہو کر تجھے آج کا واقعہ یاد دلائے گا. سوچ اور یاد رکھ لے, یزیدی لشکر سے اگر نکل سکتا ہے تو نکل جا. 21 سال گزر گئے, کربلا رونما ہو گئی. دن اور کاموں میں مصروف ہو کر آدمی امام کی بات بھول گیا تھا. کربلا آ گیا, یاد نہیں تھا. اس جگہ پر جہاں امام نے کہا تھا کھڑے ہو گیا, یاد نہیں تھا. امام حسین سامنے کھڑے ہو گئے, تب بھی یاد نہیں آیا. امام نے 21 سال پرانا واقعہ یاد دلایا. یاد ہے؟ کہا کیا؟ اسی جگہ کھڑے ہوئے تھے, جنگ صفین سے واپسی تھی, بابا نے ہاتھ رکھ کر آنسو بہائے تھے. ہاں یاد آ گیا. کیا ارادہ ہے؟ کہ بہت بڑا آفر پیسے کا مل گیا ہے, میں معافی چاہتا ہوں, نہیں آؤں گا. یزیدی لشکر میں جنگ کر کے امام حسین کا قاتل بن گیا, امام کے پاس نہیں آیا. تو ایسے لوگ چاہے جس دور میں بھی رہیں امام کو مانیں گے. وہب نے ایک لمحے میں مان لیا. امام نے اس آدمی کو 21 سال کا سوچنے کا وقت دیا.
اٹھانا. تو ایسے بھی لوگ. تو ہم اگر اپنی زندگی میں قانون اور اصول کی پابندی کی عادت رکھ لیں، امام آئیں گے جلدی لبیک کہیں گے. اگر نہیں رکھیں تو امام کے لبیک کہنے میں دیری ہو جائے گی. جو ہم نے کہا کہ امام نے صفین کے بعد یہ واقعہ جو بتایا، ایسے باتیں بتانے کے پیچھے فلسفہ کیا تھا؟ امام کیوں بتانا چاہ رہے تھے؟ اتمام حجت کے لیے، تاکہ کل یہ نہ کہیں اگر امام نے مجھے پہلے بتایا ہوتا تو میں سوچتا اور اپنا ارادہ بدل لیتا. امام نے مجھے نہیں بتایا. اب ایسے لوگوں کو خدا کے سامنے جا کر کچھ جواب دینے کا موقع ہے کہ خدایا مجھے معلوم نہیں تھا، خدایا مجھے پتہ نہیں تھا، خدایا مجھے کسی نے نہیں بتایا تھا. ابن ملجم کو امام نے بتایا، شمر کو امام نے بتایا، عمر سعد کو امام نے بتایا، اس شخص کو امام نے بتایا، ایسے دسوں لوگوں کو امام نے بتایا. امام جو بتاتے ہیں کیوں؟ تاکہ اتمام حجت ہو جائے، کل یہ نہ کہے کہ اگر ہم کو معلوم ہوتا تو ہم آ جاتے. کئی واقعات آپ نے تاریخ میں سنا ہے، پڑھا ہے، جو لمحوں میں امام کے پاس آ گئے. یہ بات درد کی بات ہے. امام نے وہب اور زہیر کے ساتھ 10 منٹ بات کی، لیکن کچھ مسلمانوں کے ساتھ امام نے گھنٹوں بات کی. جو مسلمان تھے، رسول کو مانتے تھے، اللہ کا سجدہ کرتے تھے، وہ نہیں آئے. جو اللہ کو مانتا ہی نہیں تھا وہ آ گیا، اور جو امام کو نہیں مانتا تھا وہ آ گیا. تو یہ دونوں باتیں ہمارے لیے گواہ ہیں. غیر جلد آ سکتے ہیں، اپنے اس وقت آئیں گے جب حبیب کی طرح، زہیر کی طرح، مسلم کی طرح قانون کے پابند رہیں گے، قانون کے دائرے میں رہیں. ایک واقعہ عرض کریں گے آپ کی خدمت میں، کس طرح سے لوگ امام کی بات پر جلد لبیک کہتے ہیں. 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا واقعہ ہے. 7ویں امام کی ولادت کے بعد امام کا بچپنا تھا، 6-7 سال کی عمر تھی امام کی. اس وقت ایک مسیحی زندگی کرتا تھا. مسیحیوں میں درجے ہیں علمی اعتبار سے، دینی علم کے اعتبار سے. جاسلیق کا درجہ کیتھولک مسیحیوں میں سب سے بڑا علمی درجہ ہے. جو مذہبی علم رکھتے ہیں جاسلیق، فارسی اور اردو اور عربی میں کہتے ہیں. تو اس زمانے کا مسیحیوں کا جاسلیق نے 50 سال کوشش میں رہا. اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ میرے دین جس کی میں پیروی کر رہا ہوں، اس کے اندر کچھ عقل کے خلاف باتیں ہیں، کچھ عقل گوارا نہیں کرتی. جب عقل انسان کی مطمئن نہ ہو تو آدمی سکون سے نہیں رہ سکتا. عقل اسلام کا ایک بہت بڑا اعلان ہے. اسلام کا ہر قانون عقل کے دائرے میں ہے. اسلام کا ہر قانون عقل کے اندر ہے. عقل کے باہر، عقل سے ہٹ کر بغیر سمجھے کہ اسلام کسی قانون کو نہ منواتا ہے نہ ماننے کی دعوت دیتا ہے. 50 سال تحقیق کرتا رہا کہ کوئی مضبوط دین مجھے مل جائے. جہاں پر اس کو پتہ چلتا کہ فلاں مذہب کا کوئی عالم آیا ہے، پہلی فرصت میں جاتا، ملاقات کر کے گفتگو کرتا. گفتگو کرنے کے بعد دوبارہ دیکھتا کہ نہیں، جس طرح سے میرا مذہب کمزور ہے یہ بھی کمزور ہے. 50 سال تلاش میں کس چیز کی؟ مضبوط یقینی دین کی تلاش میں 50 سال زندگی کی اس جاسلیق نے. اس کو پتہ چلا کہ عراق کے کرق شہر میں مدینے سے ایک دانشور اور ایک اسکالر آیا ہے. جیسے ہی پتہ چلا جلدی پہنچا اس کی خدمت میں. دیکھا ایک جوان بیٹھا ہوا ہے، ابھی جوانی کا زمانہ ہے. کہا کہ اے جوان، کیا تیرے پاس علم ہے؟ کہا ہاں. کچھ باتیں کی اس جاسلیق نے. 2-3 باتوں سے اس کو اندازہ ہو گیا کہ نہیں، اس دین میں کچھ طاقت ہے، اس فکر میں کچھ طاقت ہے، اس مذہب میں کچھ طاقت ہے. تو اس نے کہا کہ تمہارا علم کا سرچشمہ کہاں ہے؟
کس سرچشمے سے تم جڑے ہوئے ہو، کس سینٹر سے تم جڑے ہوئے ہو، کس مرکز سے تم جڑے ہوئے ہو؟ تو اس نے کہا آج جس سینٹر سے میں جڑا ہوا ہوں میرا مولا امام جعفر صادق ہے۔ کہا کہ اگر یہ عنایت مجھ پر کر دیں مجھے لے کے چلیں ساتھ۔ کہا ٹھیک ہے بسم اللہ۔ جناب ہشام ابن حکم جو امام کے ایک دم جوان صحابی تھے، لے کر گئے امام کی خدمت میں۔ جیسے ہی گھر پہنچے ساتویں امام چھٹے امام کے، تو کیا دیکھا کہ آنگن میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے۔ اس جاسلیق نے امام کے چہرے پر نگاہ ڈالی، سلام کیا۔ امام نے کہا وعلیکم السلام، کیا ارادہ ہے؟ کہا میں اس شخص کے امام سے ملنے کے لیے آیا ہوں، دین لینے کے لیے۔ اس کی 2-3 باتوں سے مجھے یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ اس کا دین طاقت رکھتا ہے، مضبوط ہے۔ ساتویں امام نے فرمایا کہ آپ کا ابھی کا مذہب کون سا ہے؟ کہا میں مسیحی ہوں۔ کہا مسیحی ہوتے ہوئے انجیل پڑھتے یا نہیں؟ 6-7 سال کی عمر ہے ساتویں امام کی، انجیل پڑھتے یا نہیں پڑھتے؟ کہا پڑھتا ہوں۔ کہا جب انجیل پڑھتے ہو تو انجیل کے معنی و مفہوم بھی سمجھتے یا نہیں سمجھتے؟ کہا ایک حد تک سمجھ بھی لیتا ہوں۔ کہا اگر انجیل پڑھ کر انجیل کے معنی و مفہوم کو سمجھ لیتے ہو، یہ جو عراق میں ISIS کا حملہ چل رہا تھا اس وقت 2003 سے 2010 تک اگر کوئی زیارت کو گئے ہوں تو انہوں نے دیکھا ہے یہ منظر کو، ہر 3-4 کلومیٹر پر ISIS نے چیک پوائنٹ لگا دیا تھا۔ چیک پوائنٹ لگا کر چیک کرتے تھے، آئیڈینٹی کارڈ لیتے تھے۔ اگر آئیڈینٹی کارڈ میں علی، حسن، حسین، مہدی، قاسم ایسے نام آتے سمجھ جاتے تھے، شیعہ پکڑ کے لے کے چلے جاتے۔ اگر ان کے علاوہ دوسرے نام ہوتے تو چھوڑ دیتے تھے۔ ایک مسیحی فیملی گئی وہاں سے، جانے کے بعد ان کو روکا ISIS کے چیک پوائنٹ پہ، گاڑی رکا دی، بازو کی سیٹ میں بیوی بیٹھی ہوئی ہے، ڈرائیونگ شوہر کر رہا ہے۔ تو شوہر نے ان ISIS والوں کو دیکھا، کہا کہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان؟ اب معلوم تھا کہ یہ ظالم کیسے ہے، اگر کہیں غیر مسلمان ممکن ہے تکلیف دے دیں۔ کہا کہ مسلمان ہو۔ کہا کہ اگر مسلمان ہو تو قرآن کی کچھ آیتیں پڑھو تاکہ پتہ چلے کہ تم مسلمان ہو۔ تو اس نے بائبل کے کچھ جملے پڑھے۔ جب بائبل کے جملے پڑھے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، ہم کو پتہ چل گیا کہ تم مسلمان ہو، آگے بڑھو۔ بیوی نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا کہ مر گئے تھے آج ہم، آپ کو سیدھے سیدھے بتا دینا چاہیے تھا ہم کرسچن ہیں، اور بائبل پڑھ کے ان کو بتا رہے ہیں آپ بچ گئے، چلیں کون سے خیال میں تھے نہیں معلوم، وہ لوگ چھوڑ دیا ہم کو۔ تو شوہر نے ڈرائیو کرتے کرتے کہا کہ اگر یہ قرآن پڑھے اور سمجھے ہوتے یہ کام کیوں کرتے؟ یہ لوگ اگر قرآن پڑھنے والے ہوتے، قرآن سمجھنے والے ہوتے تو یہ کام کیوں کرتے؟ میں نے جان بوجھ کر بائبل پڑھا، مجھے معلوم تھا کہ جاہل ہی لوگ یہ کام کر سکتے ہیں، آگاہ انسان یہ کام نہیں کرتا۔ اسلام بے گناہ کو کہاں قتل کرنے کی دعوت دیتا ہے؟ اسلام محبت کا دین ہے، اسلام پیار کا دین ہے، اسلام محبتیں پھیلاتا ہے، اسلام دشمنیاں نہیں پھیلاتا۔ وہ دین جس کے ہم ماننے والے ہیں اتنا انصاف پسند ہے کہ جب مجرم کو بھی پکڑ کر لایا جاتا ہے تو پہلے کہتے ہیں کہ اس کو پانی پلاؤ، پریشان لگ رہا ہے۔ ایسی محبت، جب رسول مکے سے اتنی تکلیفیں اٹھا کر مدینہ واپس گئے، مسلمانوں کے دل میں مکے والوں کی نفرت اتنی بیٹھ گئی تھی کہ موقع ڈھونڈ رہے تھے، کبھی بدلہ لینے کا موقع ملے تو مکے والوں کو بتائیں گے کہ کیا کیا ستم ہم پر اٹھائے، پورا بدلہ لیں گے۔ جب مکے کو رسول نے فتح کر لیا تو مسلمان جو جذبات میں تھے، غموں کو، مصیبتوں کو ذہن میں لا کر کہا کہ الیوم یوم المنقمہ، الیوم اعلان، نعرہ لگائے، سلوگن، الیوم یوم المنقمہ، آج بدلے کا دن، آج بدلے کا دن، ہم جیت گئے، مکے پر ہمارا کنٹرول ہے، اب بتائیں گے ان لوگوں کو کہ کیا ہے، کتنے پریشان کیے ہیں۔ جب مسلمانوں نے یہ نعرہ بلند کیا تو رسول نے اشارہ کیا خاموش۔ جب سب خاموش ہو گئے تو رسول ایک بلندی پر جا کر اعلان کیے الیوم یوم المرحمہ، آج محبتیں بانٹنے کا دن ہے، بدلہ لینے کا نہیں۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام۔ تو امام نے اس آدمی کو پوچھا،
جو مسیحیت کی کتاب تم پڑھ رہے ہو سمجھتے بھی ہو یا نہیں؟ یہ بہت بڑا مہم مرحلہ ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو. ہم کوئی بھی کام کریں سمجھداری کے ساتھ آئیں. عادت نہ بنا لیں کسی چیز کی. عادت بنا لیں گے ماحول بدلے گا، شبہہ یا شک آ جائے گا، چھوڑ دیں گے. سمجھ کے آئیں گے، چھوڑیں گے نہیں. فرق دیکھیں کتنا ہوگا. جو بغیر سمجھ کے قرآن پڑھیں نیزوں پر قرآن کو دیکھ کر دھوکہ کھا جاتے ہیں. جو سمجھ کر قرآن پڑھیں وہ نو کے نیزہ پر آ کر قرآن پڑھتے ہیں. زمین آسمان کا فرق ہے. نو کے نیزہ پر قرآن کو دیکھ کر بھاگ جانا الگ لوگ ہیں، سر کٹا کر نوک پر آ کر قرآن پڑھنا الگ بات ہے. جو قرآن کو سمجھتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں. جو قرآن سے بیگانہ ہوتے ہیں، امام نے پوچھا کہ قرآن تم پڑھتے ہو بھی ہو یا نہیں؟ معاویہ کا ایک قانون بنایا تھا معاویہ نے شام میں، لوگوں کو فری قرآن بانٹو، جتنے بانٹنا چاہتے ہو بانٹو. جہاں پر بھی مسجد بنانے کی درخواست آئے پہلے مسجد بناؤ. عبادتوں سے لوگوں کو جوڑ دو جتنا جوڑ سکتے ہو، لیکن خیال رہے اگر دین سمجھنے اور سمجھانے کوئی بیٹھے اس کو قید کر دو. اس لیے کہ بغیر سمجھے کہ دین کو اگر ہم لائیں کل کربلا حسین کے مقابل میں لے جا سکیں گے. اگر دین سمجھ جائیں تو پھر کربلا نہیں لے جا سکتے ان کو. اس وقت کی عادت آج بھی ہمارے اکثر مسلمان بھائیوں میں ہے. پڑھتے بہت زیادہ، رٹتے بہت زیادہ. بات پہ بات آ گئی ہے. ہم گئے تھے، آج ہمارے یہاں کہیں کہ کسی قبر پر جائیں بھائی، کسی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھو، تو ہم پہلے پوچھیں گے کہ یہ قبر کس کی ہے بھائی؟ ہے قبر والا کون ہے، کیا ہے، کیوں فاتحہ پڑھیں؟ ہاں ایک انسان کے مسلمان کے حصے سے پڑھ دیں گے، لیکن اب اہتمام کے ساتھ ہفتے ہفتے میں آ کے مہینے مہینے آ کے زیارت کرو، زیارت کو جاؤ اگر کہیں تو پہلے سوال ہوگا یہ قبر کس کی ہے، کیا کام انہوں نے کیا ہے. یہ ہم لوگوں کے زندگی کا اصول ہے، ہمارے مذہب کا تقاضا ہے. مہاراشٹرا میں ایک درگاہ تھی، درگاہ میں ہم گئے. جب درگاہ پہ پہنچے، شاید وہ درگاہ کا نام جمن جٹی تھا، پہنچے اوپر دیکھا کہ کچھ ہمارے ہندو بھائی رومال باندھ کے سر پہ قبر کے اطراف گھوم رہے ہیں قبر کے، اور ایک مجاور صاحب بھی کھڑے ہوئے ہیں، وہ مور کے پر لے کر جو ہے وہ ہلا رہے ہیں، فاتحہ پڑھ رہے ہیں. فاتحہ ہونے کے بعد جب باہر آئے تو ہم نے ان سے کہا کہ جناب یہ قبر کس کی ہے، انہوں نے کیا کام کیا ہے، تھوڑا ہم کو بتائیں تاکہ ہمارا علم پتہ چلے ہم کو کہ یہ کون ہے. تو مجاور صاحب کہہ رہے تھے یہ کون ہے مجھے کو نہیں معلوم. ہم نے کہا کہ پھر کہاں سے پتہ چلے گا کہ یہ کون ہے؟ وہ بیچارہ گھبرا گیا. جو اہل سنت بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر سب آگے آ گئے، کہا کہ یہ صحیح بات ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کون ہے اور ہم زیارت کر رہے ہیں ان کی. ہم نے کہا کہیں سے پتہ چلے گا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہاں سے 3 کلومیٹر دور اور ایک درگاہ ہے، اس درگاہ والوں سے جا کے پوچھیں شاید وہ بتائیں گے کہ یہ کون ہے، مجھے نہیں معلوم. ہم کو لایا ہے کہ ہلاتے رہیں، 2000-3000 روپے ماہانہ تنخواہ مل رہی ہے، ہمارا کام ہے یہاں پر دیکھ بھال کرنا، صاف صفائی کرنا، یہ کون ہے مجھے نہیں معلوم. اس 3 کلومیٹر کے بعد والی درگاہ پہ پہنچے، سلام کیا، جا کر ان سے پوچھا کہ جناب ہم اس درگاہ میں بھی گئے تھے، یہاں پر بھی آئے آپ کی درگاہ میں بھی، مہربانی فرما کر بتائیں کہ وہ درگاہ کی تھوڑی سی ہسٹری بتائیں. تو کہا کہ وہ درگاہ ہی جھوٹ ہے، وہ صرف کسی نے اپنے دکان چلانے کے لیے بنا لی ہے، وہاں پر نہ قبر ہے نہ کوئی حقیقت ہے. جب بغیر سمجھے کہ جائیں اس طرح سے اندھی تقلید ہوتی ہے. سمجھ کر جائیں تو آدمی ایسے کام نہیں کرتا. امام نے پوچھا 7ویں امام نے جو تم پڑھتے ہو وہ سمجھتے بھی ہو یا نہیں؟ کہا کہ ہاں میں سمجھتا ہوں. کہا ٹھیک ہے، میرے بابا کے پاس جانے سے پہلے کچھ میں تم کو سنانا چاہتا ہوں، سننا چاہو گے؟ کہا بسم اللہ سنائیں. امام نے انجیل پڑھنا شروع کیا. 7ویں امام نے 7 سال کی عمر میں انجیل پڑھنا شروع کیا. تو وہ مسیحی جاسلیق امام کے انجیل کو سن کر کہنے لگا ہمارے بڑوں نے ہم کو بتایا ہے ایسی قراءت عیسیٰ کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا.
کہا کہ اب مجھے اندر جا کر سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا ہاتھ آگے بڑھائے، میں کلمہ پڑھ رہا ہوں۔ جو اصول کا پابند ہوتا ہے 4 آیت سن کے اسلام لا لے گا، 4 جملے سن کر اسلام لا لے گا۔ ضرورت ہے وہب کی طرح اور اس جاسلیق کی طرح اصول کے پابند رہیں، دین سمجھ کر لیں۔ اگر دین سمجھ کر نہ لیں، عمر سعد لعنت اللہ علیہ کو جتنا امام حسین علیہ السلام نے سمجھانا چاہا کربلا میں، کسی ظالم کو اتنا امام نے نہیں سمجھایا۔ جناب زہیر گئے ہیں عمر سعد سے بات کرنے کے لیے، واپس آ گئے، مولا مانتا نہیں ہے۔ جناب مسلم ابن اوساجہ نے کہا مولا اگر اجازت دیں تو میں جاؤں بات کروں، کہا جاؤ۔ ایک صحابی عمر سعد کے پاس پہنچے، کل انشاءاللہ ایک اور صحابی کا ذکر کریں گے، دونوں واقعے، ایک واقعہ 2 صحابیوں سے ملتا ہے، انہوں نے بھی کیا انہوں نے بھی کیا۔ جیسے عمر سعد کے خیمے میں پہنچنے کے بعد سلام نہیں کیا، عمر سعد کو سلام نہیں کیا۔ عمر سعد نے کہا کہ بھائی اسلام کا قانون تم بھول رہے ہو، اسلام کہتا ہے مسلمان سے ملاقات کرے، پہلے سلام سے بات شروع کرنی چاہیے۔ سر اٹھا کر کہا رسول کے نواسے کے لیے پانی بند کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، شرم نہیں آتی تجھے؟ تو کون سا مسلمان ہے؟ کس اعتبار سے تو مسلمان ہے؟ تجھے معلوم ہے کہ کس کے خلاف تو جنگ کرنے کے لیے آیا ہے؟ عمر سعد نے ایک لمحے کے لیے سر جھکا کر کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ میں حسین کو قتل کروں گا، جہنم میں جاؤں گا۔ کہا پھر بھی کیوں تو نہیں آتا امام حسین کے پاس؟ تو کہا کہ مجھے ایک حکومت کا وعدہ دے دیا گیا ہے، جو حکومت کا نشہ مجھے جانے نہیں دیتا۔ دیکھیں اصول سے ہٹ جائیں، امام حسین کی گھنٹوں کی گفتگو سن کر بھی آدمی نہیں ہدایت پائے گا۔ اگر اصول پر رہیں 2 جملے سن کر ہدایت پا جائے گا۔ وہب، زہیر اور اس طرح کے لوگ 2 جملے سن کر امام کے مختصر ملاقات کے بعد جناب امام حسین علیہ السلام نے جو قربانیاں پیش کی ہیں، دیکھیں لوگوں کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے امام جناب سکینہ اور جناب علی اصغر کو کربلا میں لانا، اگر چاہتے امام تو مدینے میں چھوڑ کے آ جاتے، کوئی باپ اپنے بچوں کو سختیوں میں لے جانا نہیں چاہتا، لیکن امام دیکھ رہے تھے کہ کیسے پتھر دل لوگ سامنے آئیں گے۔ ان پتھر دلوں کو پگھلانے کے لیے کچھ احساسی زاویوں کا بھی امام نے سہارا لیا۔ امام نے چاہا کہ ان احساسات کے نتیجے میں کم از کم آ جائیں۔ جب جناب علی اصغر کو امام نے ہاتھوں میں اٹھایا تو ملتا ہے کہ سارا یزیدی لشکر منہ چھپا چھپا کر رو رہا تھا۔ احساس ان کا اس وقت تھوڑا سا غیرت میں آ گیا، جاگا، لیکن پھر بھی اس لیے کہ دنیا کا نشہ، دنیا کا پردہ، دولت کا نشہ چڑھا ہوا تھا، اپنے ارادوں سے ہٹ گئے، پھر دوبارہ اپنے نارمل حالت میں آ گئے۔ جناب سکینہ فرماتی ہیں کہ جو ظالم میری چادر اور میرے گوشوارے چھیننے کے لیے آیا تھا، سامنے کھڑے ہو کر رو رہا تھا۔ یہ بھی سکینہ کہتی ہیں رو رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ تو روتا کیوں ہے؟ کہا کہ میں فاطمہ کی پوتی کی چادر چھین رہا ہوں، نہ روؤں تو کیا کروں۔ کہا کہ جب تجھے معلوم ہے کہ میں فاطمہ کی پوتی ہوں، رسول کے گھرانے سے ہوں، پھر تو کیوں چھیننے کے لیے آیا؟ کہا کہ میں کیا کروں، مجبور ہوں، اگر میں نہیں چھینوں گا تو دوسرا چھین لے گا۔ یہاں حالات ایسے ناساز ہیں، اگر میں نہیں چھینوں گا۔ ابھی وہ آدمی جناب سکینہ سے کھڑے ہو کر باتیں ہی کر رہا تھا۔ دیکھیں ایک مرتبہ خدا نہ کرے اگر کسی بچی کے گوشوارے کوئی چرانے کا ارادہ کرے، 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ بچی کو تنہائی میں دیکھ لے، کھڑا لے، چاکلیٹ یا کوئی چیز دے کر آہستہ سے نکال لے، لیکن کوئی آدمی دیکھے کہ اگر تھوڑا بھی دیر کروں گا تو کوئی آ جائے گا، وہاں پر اس کو چور کو کیا رحم ہے، وہ کیا کرے گا، آرام سے کھولنے کی فکر نہیں کرے گا، کھینچنے کی فکر کرے گا۔ جس ظالم نے جناب سکینہ کے گوشوارے چھینے، گھوڑے سے جاتے جاتے کان پکڑے، جناب سکینہ کے کان پارا ہو گئے۔ سکینہ نے آواز دی، پھوپھی اماں میرے کانوں میں زخم ہو گیا، میرے کانوں سے خون بہہ رہا ہے۔ ابھی سکینہ نے کانوں کے زخم کے درد کو بھلایا ہی نہیں تھا، ظالموں نے دامن میں آگ لگا دی۔ اب بچی دامن کو روئے، کانوں پہ روئے، ابھی یہ 2 ظلم دیکھے ہی
جناب سکینہ نے ظالموں کے قریب جا کر کہا کہ ظالم تم کیا کر رہے ہو؟ کسی نے ایسا تماچا سکینہ کو لگایا کہ سکینہ زمین پر گر گئی۔ اجرکم علی اللہ۔ خدا جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے مصائب اتنے عظیم ہیں۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کتنا بڑا جناب سکینہ کا صبر تھا۔ سلام ہو ہمارا جناب سکینہ کے ان نازک آنکھوں پر جس نے 72 سروں کو نیزوں پر دیکھا۔ سلام ہو ہمارا جناب سکینہ کے اس نازک دل پر جو کربلا و شام جیسے مصیبتوں کو اپنے دل میں صبر کے دامن میں جگہ دے دی۔ سلام ہو جناب سکینہ کے اس نازک بدن پر جو بڑے بڑے ستم کو اپنے اوپر برداشت کیا۔ ایک عالم دین نے کچھ دن پہلے ایک جملہ کہا، جو لوگ تلوار چلاتے ہیں، جو لوگ لوہے کا کام کرتے ہیں، لوہے کا کام کرنے والے لوگوں کے ہاتھ سخت ہوتے ہیں، نرم نہیں ہوتے۔ جو یزید کے لشکر کے تھے، سب کے ہاتھوں میں تلواروں کے لوگ تھے، تلوار چلاتے تھے۔ جب تماچا جناب سکینہ حسین نے جسے نازوں سے پالا تھا، حسین کی کم سن اور پھول سی بچی کے چہرے پر لوہے کا کام کرنے والے ظالم لوہا پکڑنے والوں کے تماچے جب آئے تو جناب سکینہ کا کیا عالم ہوا ہوگا۔ سکینہ کربلا میں دین کی حفاظت اور درد کی حفاظت اور درد بیان کرنے کے لیے آئی تھی۔ شام غریباں جب ہو گئی، شام غریباں جناب زینب نے فرمایا کہ بہن کلثوم اب ظالم چلے گئے، خیمے جل گئے، سناٹا ہو گیا، آپ دیکھیں سارے بچے ہیں سامنے یا نہیں ہیں۔ جناب کلثوم نے بچوں کو گننا شروع کیا تو کہا کہ بہن 2 بچیاں نظر نہیں آتی، سارے بچے اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، 2 بچے نظر نہیں آتے۔ کہا بہن کون ہے؟ کہا ایک بھائی کی امانت سکینہ نظر نہیں آتی، ایک مسلم کی بیٹی رقیہ نظر نہیں آتی۔ یہ دونوں بچیاں ایک عمر کی تھیں، ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتی تھیں، دونوں بچیاں ساتھ باہر نکلیں، 7 خیموں سے جب جلے خیمے تو باہر نکل گئیں، 2 بچیاں نظر نہیں آتی۔ جناب زینب نے فرمایا کہ بہن ام کلثوم آپ ایک طرف سے رقیہ کو تلاش کریں، مسلم کی بیٹی کو، میں ایک طرف سے سکینہ کو تلاش کرتی ہوں۔ شام کے اندھیرے میں 2 بہنیں 2 طرف نکل گئی، اندھیرا ہے، سناٹا ہے، غم سے رات دن پورا گزرا ہے، دل زخموں سے مصیبتوں سے پارا ہے، ایسے عالم میں 2 بہنیں 2 طرف نکلیں۔ ابھی چند قدم جناب ام کلثوم آگے گئی تھیں، جناب ام کلثوم کے زبان سے یہ جملہ نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زینب چلتے چلتے رک گئی، بہن کلثوم کیا قیامت آ گئی، اب کون سی مصیبت آ گئی کہ آپ انا للہ پڑھ رہی ہو؟ تو جناب ام کلثوم نے فرمایا میں تلاش کرتے کرتے آئی تو میں نے دیکھا ایک بچی زمین پر پڑی ہوئی ہے، میں سمجھی کہ بچی تھک کر سو گئی ہوگی۔ سکین جناب رقیہ مسلم کی بیٹی تھی، جب میں نے اٹھانا چاہا تو میں نے کیا دیکھا، گھوڑوں کی ٹاپوں کی وجہ سے مسلم کی بچی شہید ہو گئی۔ جناب سکینہ کی تلاش میں نکلے، تلاش کرتے کرتے فرات کے قریب زینب پہنچی، کہا عباس کیا سکینہ کو دیکھا؟ سکینہ نظر نہیں آتی۔ جب جواب نہیں آیا تو مقتل کا رخ کیا، آہستہ آہستہ چل رہی تھی زینب، بھائی حسین کے سکینہ آپ کے پاس آئی، بھائی حسین کے سکینہ آپ کے پاس ہے، امام کے پاس کہتے کہتے گئی، بے سر بدن نے آواز دی، زینب تھوڑا آہستہ، کل رات سے میری سکینہ سینے پر آرام کر رہی ہے۔ بہن آہستہ، جناب زینب آہستہ آہستہ قریب پہنچی، اس لیے کہ دوسرے بچوں کا بھی خیال کرنا تھا، سینے سے آہستہ سے اٹھایا۔ اٹھانے کے بعد جناب زینب کے ذہن میں ایک سوال آیا، کہا کہ بیٹی اس اندھیرے میں تم نے بابا کو کیسے پہچانا؟ پہچان 2 راستوں سے ہوتی ہے، یا تو کپڑوں سے ہوتی ہے یا تو چہرے سے ہوتی ہے۔ تمہارے بابا کا سر نہیں ہے اور کپڑے بھی ظالموں نے غارت کر دیے ہیں، بیٹی تم نے بابا کو کیسے پہچانا؟ تو جناب سکینہ نے کہا کہ پھوپھی اماں جب میرا دامن جل گیا تو میں بابا
بابا کہتے مقتل میں دوڑی تو ایک نشیب سے آواز آئی، الیہ الیہ سکینہ، الیہ بیٹی سکینہ ادھر آ جا، تیرا بابا یہاں سو رہا ہے۔ جناب سکینہ کو جناب زینب نے اٹھایا، میں خیموں کی طرف لے گئی، جناب زینب کا یہ وقت بھی گزر گیا۔ کہتے ہیں کہ جناب سکینہ کوفے سے شام، کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام کسی بی بی کی گود میں آرام نہیں پاتی تھی، جناب زینب کی گود میں بیٹھا کرتی، گفتگو کرتی، پھوپھی اماں ہم کب گھر جائیں گے، پھوپھی اماں یہ ظالم کیوں ہمارے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں، پھوپھی اماں جناب زینب سے سوالات کرتے ہوئے جب قافلہ شام پہنچا تو امام سجاد فرماتے ہیں دروازہ شام پر کھڑا کر کے ہمارے دلوں کو تکلیف دینے کے لیے ظالموں نے ایک کام کیا۔ امام سے پوچھا گیا مولا وہ کیا کام کیا؟ کہا کہ ان کا دستور یہ تھا پورے سفر میں سروں کو سامنے رکھتے، پیچھے قافلہ چلتا تھا، لیکن جب ہم شام کو پہنچے تو سروں کو بیویوں کے درمیان لا لیا گیا، جناب زینب کے سامنے عباس کا سر، جناب لیلا کے سامنے اکبر کا سر، رباب کے سامنے اصغر کا سر، کہا سکینہ کے سامنے بابا کا سر لا کے رکھ دیا گیا تھا۔ امام حسین کا ظالم شام پہنچنے کی خوشی میں سروں کو اچھالا کرتے تھے۔ امام سجاد فرماتے ہیں جب نیزوں پر سروں کو اچھالا کرتے تھے، کبھی کسی کا سر زمین پر گر جاتا، ہمارے آنکھوں سے ہم دیکھتے کہ ظالم اس طرح سے وہاں پر یہ عمل انجام دے رہے تھے۔ شام میں پہنچ گئے، امام سجاد فرماتے ہیں ایسی جگہ پر لے جا کر ہم کو روکا گیا، نہ دن میں چھاؤں آتی تھی نہ رات میں سکون ملتا تھا، ایسی جگہ پر لے جا، اور دیواریں بھی اتنی کمزور تھیں، اتنی ٹوٹی ہوئی تھی، ہر لمحہ ہمیں یہ خوف تھا کہیں کسی بچی پر دیوار نہ گر جائے، کسی بیوی پر دیوار نہ گر جائے۔ ایک جملہ دل تھام کر سنیں، سکینہ اتنا بڑا دل رکھنے والی جس نے کربلا کی مصیبت پر صبر کر لیا، کوفے کی مصیبت پر صبر کر لیا، راستے کی مصیبت پر صبر کرنے والی سکینہ، پتہ نہیں 3 دن شام میں وہ کیا قیامت گزر گئی کہ سکینہ کو رہا نہیں گیا۔ سکینہ نے امام سجاد سے آ کر کہا بھائی سجاد اب مجھ سے رہا نہیں جاتا، مجھ سے یہ ظلم سہا نہیں جاتا۔ بس آخری فقرات، جناب سکینہ جس وقت جناب سکینہ کی شہادت ہوئی، اندھیرا ہے قید خانے میں، جناب سکینہ سو رہی تھی، سارے بیویاں، کہا جاتا ہے کہ یزید کے دربار کے آنگن میں قید خانہ تھا۔ جناب سکینہ نے دیر رات میں اٹھ کر پھوپھی اماں کے قریب آئیں، کہا پھوپھی اماں ابھی بابا میرے خواب میں آئے تھے۔ کہا بیٹی کیا کہا بابا نے؟ کہا پھوپھی اماں بابا نے کہا کہ بیٹی اب کل بہت قریب تو مجھ سے ملنے والی ہے۔ پھوپھی اماں مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے بابا مجھے پکار رہے ہیں، میرا بابا یہی کہیں ہے، مجھے بابا چاہیے، مجھے بابا۔ اب کوئی یتیم بچی باپ کو یاد کر کے رونا شروع کر دے، کون ہے جو آنسو نہ بہائے؟ سکینہ کے بابا کی فریاد اور بین سے ساری بیویاں اٹھ گئیں، سکینہ کے رونے سے ساری بیویاں رونے لگیں۔ جب سارے بیویوں کے رونے کی آواز یزید ملعون کے کانوں میں پہنچی، رات میں نیند اس کی خراب ہوئی، رات نیند سے اٹھا، آ کر کہا کہ یہ کیا شور ہے، یہ کیا رویا جا رہا ہے، کیوں آنسو بہا رہے ہیں؟ تو ظالم کے ایک سپاہی نے کہا کہ ایک بچی ہے جو اپنے باپ کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ کہا کہ جاؤ بچی ہے، بچی کو کیا معلوم، لے جا کے بابا کا سر بچی کے حوالے کر دو، بچی باپ کے سر کو دیکھ کر سمجھے گی کہ بابا آ گئے اور آرام ہو جائے گی، مجھے سکون سے سونے کا وقت مل جائے گا۔ ظالم نے تشت میں امام حسین کا سر رکھا، اوپر کپڑا ڈھپا ہوا تھا، چراغ ساتھ لے کر جب قید خانے میں گیا تو جناب سکینہ نے پھوپھی کے چہرے کو دیکھ کر فرمایا پھوپھی اماں اگر یہ کھانا لا رہا ہے مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے بابا چاہیے، مجھے بابا چاہیے۔ جناب سکینہ نے جب بابا بابا کہا، ظالم نے دیکھا کہ اتنا بابا کو یاد کرتی ہو، اتنا بابا کو چاہتی ہو۔ ظالم نے کپڑے کو ہٹایا، سکینہ نے بابا کے سر کو دیکھا، دل ہی دل میں کہا بابا میں آپ کو گلے لگانا چاہتی ہوں۔ ظالم جو تشت میں سر لا رہا تھا اس نے ایک جملہ
جملہ کہا سکینہ بابا کو چاہتی ہو؟ کہا ہاں میں بہت چاہتی ہوں. اگر چاہتی ہو بابا کو بلاؤ, اگر تمہارا بابا تمہارے پاس آ جائے میں سمجھوں گا کہ تمہارا بابا بھی تم کو چاہتا ہے. سکینہ نے جیسے یہ جملہ سنا باپ کے سر کو غم سے دیکھا, کہا کہ بابا مجھے ظلم سہنا آسان ہے, میرے محبت کا امتحان ہو رہا ہے. بابا میری محبت کا امتحان مجھ سے لیا جا رہا ہے. روایت میں جملہ ہے, کتابوں میں لکھا ہے, جیسے ہی جناب سکینہ کا یہ جملہ امام نے سنا دشت سے سر اٹھا, سکینہ کی گود میں آ گیا. سکینہ نے باپ کے سر کو دیکھا, اپنے چہرے کو باپ کے چہرے پر رکھ کر ایک جملہ کہا, بابا کس ظالم نے مجھے یتیم کر دیا, بابا کس نے میرے سر سے آپ کا سایہ اٹھایا. سکینہ بابا سے فریاد کرتے کرتے تھوڑی دیر آرام ہو گئی. بیویوں نے سوچا سکینہ سو گئی ہے, سب نے کہا سونے دے, بچی اٹھ گئی تھی. امام سجاد قریب گئے, بابا کا سر لے لیں. جب سر امام لینے کے لیے آگے گئے کیا دیکھا, سکینہ میں حرکت نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. زینب نے کہا سجاد کیا ہو گیا؟ کہا پھوپھی اماں قید میں سکینہ رخصت ہو گئی, اب ہمارے درمیان سکینہ نہ رہی. زینب نے سر پیٹنا شروع کیا, سکینہ اب ہم کس سے دل بہلائیں؟ بیٹی تو بابا کو یاد کرتی, بیٹی تو یہ کہتی کہ ہم کب مدینہ جائیں گے. بیویوں نے دفن کر دیا. 3-4 دن بعد جب قید سے رہائی کی خبر ملی ساری بیویاں سکینہ کی قبر پر بیٹھ گئی. سکینہ ہم مدینہ جا رہے ہیں, بیٹی اٹھ جا. جب آواز نہیں آئی, قافلہ نکلنا چاہ رہا تھا, جناب زینب نے دیکھا ساری بیویاں آ گئی ہیں, ام رباب نہیں آتی. جناب زینب قریب آئی, بھابھی ام رباب چلے مدینہ چل رہی ہیں. جناب ام رباب نے آنسو بہا کر کہا زینب میں مدینہ جا کر کیا کروں, میرا گھر اجڑ گیا, میرا اصغر کربلا میں, میرا سرتاج کربلا میں, میری بچی شام میں ہے. جناب زینب نے فرمایا بھابھی رباب کچھ امتحانات اب بھی باقی ہیں, ہمیں جانا ہے. جناب زینب سے ام رباب نے فرمایا اگر جانا ہی ہے مجھے اجازت دیں, تھوڑا پڑوس کی عورتوں سے کچھ باتیں کر کے آ جاؤں. بھابھی کیا باتیں کرنا چاہتی ہیں؟ جناب رباب کے ساتھ جناب زینب بھی گئیں, پڑوس کے عورتوں کو جمع کیا, ایک جملہ کہا اے شام کی عورتوں میری بچی کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے, جب بھی وقت فرصت کرنا ایک چراغ سکینہ کی قبر پر جلا دینا, میں یہ امانت تمہارے حوالے چھوڑے جائے. الا رحمت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم